السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ خیریت سے ہوں گے؟ اس سے پہلے آیت نمبر سورہ طارق کی آیت نمبر 14 تک آپ کو پڑھا دیا گیا تھا، کیونکہ تین آیت اور 4 آیت کر کے پڑھایا جا رہا ہے، اور آج 10 تاریخ ہے۔ آج سورہ طارق کی جو ہے وہ آخری سبق ہے، جس میں سے آپ کو 3 آیتیں پڑھایا جا رہا ہے۔ دھیان سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے سبق میں بھی آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ 2 حرف ایسے ہیں کہ جس کے اوپر تشدید لگنے سے ایک الف کے برابر غنہ ہوتا ہے، ایک نون مشدد اور ایک میم مشدد۔ نون مشدد میں بھی نون کے اوپر اگر تشدید ہوگا، نون مشدد جو ہے ہمیشہ غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور میم مشدد بھی غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جیسے حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا ان نا، ایسی اس طریقے سے۔ ہا میم پیش ہم، انہم، یا زبر یا، کاف یا زر کی، کاف کے برابر میں یا مدہ ہے اس لیے کھینچیں گے الف کے برابر۔ یکی، دال واپش دو، یکیدو، نون زبر نا، یکیدونا۔ میں نے یہ بھی قاعدہ بتایا تھا کہ یا ساکن سے پہلے والا کوئی بھی حرف ہو، اگر اس کے نیچے زیر آتا ہے تو وہ یا مدہ بن جائے گا، وہ یا مدہ بن جائے گا۔ تو یہاں یا جو ہے مدہ ہے۔ یکی، دال واپش دو، یہاں دال کے ساتھ واو جڑا ہوا ہے، یہ بھی واو مدہ ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے بھی پیش ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ بن جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ بن جائے گا، اور الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ بن جائے گا۔ تو یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے یہ واو مدہ ہے، تو دال کو ایک الف کے برابر یہاں بھی کھینچیں گے۔ یا زبر یا، کاف یا زیر کی، دال واپش دو، نون زبر نا، یکیدونا، انہم، یکیدونا، کاف یا زبر کئی، دال الف دو زبر دن، قیدن۔ آیت قیدا، آیت کیا ہو جائے گا؟ قید، قیدا، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں یا مدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اگر زیر ہوتا تو یا مدہ بن جاتا ہے، اور یا یہ یا لین ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھتے ہیں۔ تو قیدن، آیت کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ قیدا۔ اگر جوڑتے ہیں واو میں تو قیدوں ہو جائے گا، اگر آپ آیت کرتے ہیں تو 2 زبر کی بجائے 1 زبر پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ انہم یکیدون قیدا۔ پھر سنیے، انہم یکیدون قیدا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے، آپ نے وہاں وہ دال کو واو نہیں جوڑا اس لیے آیت کر دیا تھا، اس لیے یہاں واو کو صرف سنگل پڑھا جائے گا، ایک ہی پر پڑھا جائے گا۔ واو زبر وا، حمزہ زبر و آ۔ ایک بات کا دھیان رکھیے کہ زبر زیر پیش جو ہے وہ بالکل کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا ہے، کہیں بھی کھینچ کے پڑھا نہیں جائے گا، سوائے اس کے کہ اس کے آگے الف مدہ ہو، یا مدہ ہو، یا واو مدہ ہو، یا اس کے آگے کوئی بھی مدہ ہوگا اس حرف سے تو مدہ ہوگا تو کھینچ کے پڑھا جائے گا، اگر نہیں ہے تو وہ حرف کھینچ کے نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے واو زبر واو کی، تو الف پر ہم زبر ہے تو یہ واو الف زبر وا نہیں پڑھا، کیونکہ الف تو حمزہ بن گیا، کیونکہ الف کے پر حرکت ہے زبر کی۔ واو زبر وا، حمزہ زبر و کاف یا زر کی، و کی، دال پیش دو، و اکیدو، کاف یا زبر کئی، دال الف دو زبر دن، قیدن، و اکیدو قیدن۔ کیا ہو جائے گا؟ و اکیدو قیدن، آیت کر دے گا یہاں تو قیدا ہو جائے گا۔
تو یہ والا وَأَكِيدُ میں یا جو ہے یہ یا لین ہے، یہ یا مدہ ہے، اور قیدن میں یا لین ہے. کیوں؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے. تو یا مدہ اور یا لین کے بارے میں آپ کو اچھی طریقے سے پہچان ہو گئی کہ زیر اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین ہوگا. وَأَكِيدُ قیدا، کئی کو جلدی بولیں گے اور کی کو دیر سے بولیں گے کہ الف کے برابر کھینچیں گے. وَأَكِيدُ قیدا. فا زبر فا، میم ہا زبر مہ، فمہ، ہا زیر ہی، فمہ ہی، لام زیر لل، فمہ ہی لل، فمہ ہی لل. کاف کھڑا زبر کا، فا زیر فی، کافی. رایا زیر ری، نون زبر نا، رینا. یہاں بھی یا مدہ ہے اس لیے را کو کھینچیں گے الف کے برابر. کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، الف مدہ اور کھڑا زبر ایک طرح کا ہوتا ہے. یہاں بھی کاف کو کھینچا جائے گا، کاف کھڑا زبر کا. فمہل الکافرین، حمزہ میم زبر ام، ہا لام زیر ہل. ایک بات یہاں یہ ہے کہ بہت سارے بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے یہ جو ڈنڈا ہے بیچ میں، دونوں حرفوں کے بیچ میں جو ڈنڈا ہے، اس کو بچے الف سمجھ بیٹھتے ہیں. الف نہیں ہوتا ہے. آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دو حرفوں کے بیچ میں ملا ہوا، الگ الگ نہیں، ملا ہوا. کبھی بھی کہیں بھی ڈنڈا دکھے تو وہ لام کا ڈنڈا ہے، وہ الف کا ڈنڈا نہیں ہے. یہ دھیان رکھیے، یہ پہچان ہے کہ الف دو حرفوں کے بیچ میں ملا ہوا آتا ہی نہیں ہے. الف ملا ہوا اگر ہوگا تو کسی حرف کے آخر میں ملا ہوا ہو سکتا ہے، جیسے نون کے ساتھ، جیسے با کے ساتھ، جیسے تا کے ساتھ، جیسے سا کے ساتھ، جیسے جیم کے ساتھ. ان سب کے حرفوں کے ساتھ تو ملتا ہے الف آخر میں، لیکن شروع میں اور دونوں حرفوں کے بیچ میں کہیں بھی ملا ہوا نہیں ہے. پورے قرآن کے اندر آپ ڈھونڈ کے دیکھیے تو کہیں نہیں ملے گا. دیکھیے ام ہا کو لام میں ہے، یہ لام ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ الف ہے، یہ الف نہیں ہے، یہ لام ہے. حمزہ میم زبر ام، ہا لام زیر ہل، ام ہل، ہا میم پیش ہم، ام ہل ہم، ام ہل ہم. را پیش رو، وایا زبر وے، روے، دال الف دو زبر دن، رویدن. دیکھیے رویدن، یہ جو یا ہے یہ یا لین ہے. رویدن یہ یا لین ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے رویدن. اب یہاں آیت ہے، آیت کی وجہ سے دو زبر کی بجائے ایک زبر پڑھا جائے گا. کیا بولا جائے گا؟ رویدا. فمہل الکافرین، فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ جو ہے آپ کا یہ صورت آج یہاں یہ صورت پوری ہو گئی آپ کی. اب جو ہے انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہوگی جب بھی ہوگی یا آن لائن ہوگی جب بھی، تو آپ کو سورہ اعلیٰ سورہ بروج پڑھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے بچے، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی بچے دھیان سے سنے ہوں گے اور ایک ایک قاعدے کو اچھی طریقے سے سمجھا ہوگا. اچھی طریقے سے اس کو یاد کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.